لیکن اگر ہم دوسری جہت سے بات کریں کہ خانہ کعبہ پہ تسلط کی، تو یہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے اس دور کے لوگوں پہ چھوڑ دیا، جیسے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور سے پہلے اس میں 360 بت رکھے گئے تھے، یہ کفار کے تسلط میں۔ جو بندہ حتیم میں داخل ہو گیا گویا وہ خانہ کعبہ ہی میں داخل ہو۔ اچھا، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے جب آپ زمین پہ اترے تو وہ جو جس جگہ اترے تھے وہ یہ ہمارے ہندوستان پاکستان کا علاقہ تھا۔ اب جب حجر اسود کو لگانے کی باری آئی، دور جاہلیت تو پہلے سے تھا، اب تلواریں نکل آئیں، تو خانہ کعبہ کی جو تعمیر تھی جنہیں فرشتوں نے اور حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں بنایا گیا تھا، اس تعمیر کو اٹھا کے دوبارہ جنت میں لے جایا گیا۔ دوسرا وہ پتھر جسے مقام ابراہیم کہتے ہیں، یہ بھی جنت سے اترا ہے، اور جب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اس پہ کھڑے ہوئے تو یہ پتھر لفٹ کا کام دیتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام دیکھنے والوں کو، اور آپ آج دیکھ رہے ہیں ہمارا بہت خوبصورت پروگرام شروع ہو رہا ہے، اور اس میں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے حضرت مولانا بشیر فاروقی صاحب کے صاحبزادے علامہ مدنی رضا صاحب، اور اس میں آپ حج کے حوالے سے، خانہ کعبہ کی تعمیر کے حوالے سے، تعمیر کے حوالے سے انشاءاللہ سارے موضوع پہ ہم سے بات چیت سنیں گے۔ آپ انشاءاللہ یہ جو ایپیسوڈ ہے اس کو ضرور دیکھیے گا، اور ہمارا جو نیکسٹ ایپیسوڈ آنے والا ہے اس میں ہوں گی حرم کی یادیں، مدینے کی یادیں، تو آپ سب ہم سے جڑے رہیے گا۔ سب سے پہلے علامہ صاحب آپ کو خوش آمدید، السلام علیکم، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ اچھا، خانہ کعبہ کا اکثر ہم سنتے ہیں کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کب ہوئی، خانہ کعبہ کی بنیاد کس نے رکھی، تو آج میں اپنے پروگرام کی ابتدا آپ سے اس سوال سے کروں گا کہ آپ یہ بتائیں بیت اللہ کا تصور کب سے ہے، اور بیت اللہ کو سب سے پہلے کب اور کس نے تعمیر کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، بہت ہی انٹرسٹنگ آپ کا سوال ہے، اور بہت سارے لوگوں کے لیے اس میں بہت ساری باتیں سیکھنے کے حوالے سے ہوں گی۔ خانہ کعبہ کا تصور بہت ہی تاریخی ہے، ماشاءاللہ، جہاں اس کی برکتیں ہیں وہاں اس کی تاریخ بھی بہت پرانی ہے۔ الحمدللہ۔ اور خانہ کعبہ کی بنیاد اور اس کا جو اس کا اسٹرکچر پہلے کہاں سے اس کی ابتدا ہوئی اور اس کی مثال کیسے قائم کی گئی، در حقیقت انسانوں سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ہزاروں سال پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی دیگر مخلوقات کو پیدا فرمایا ہے، جن میں فرشتے ہیں ماشاءاللہ، اور جنات بھی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت شروع سے کرتے آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش کے نیچے جو جنت کا ایک بہترین مقام ہے، وہاں بیت المعمور کا قیام فرمایا ہے۔ ماشاءاللہ، یہ بیت المعمور فرشتوں کا قبلہ ہے، اور فرشتے اس کے ارد گرد طواف بھی کرتے ہیں، نمازیں بھی اور عبادت بھی اس کی طرف رخ کر کے کرتے ہیں۔ تو جب انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بسانے کا ارادہ فرمایا اور حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا میں بھیجا گیا، تو آپ کے ساتھ ہی ساتھ خانہ کعبہ کا تصور بھی دنیا میں آیا، ماشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کے ذریعے ایک کھوکھلی عمارت جو کہ یاقوت پتھر کی تھی، اس عمارت کو زمین پہ بھیجا، اور عین بیت المعمور کے نیچے جس جگہ پر زمین کا حصہ آتا ہے اس جگہ پر پہلے فرشتوں نے کچھ تھوڑی سی اس کی بنیاد رکھی اینٹوں سے، اور اینٹوں کی بنیاد رکھ کر جو جنت سے یاقوت کا پتھر آیا تھا وہ اس جگہ رکھا جو بالکل بیت المعمور کے نیچے، اور یہی پھر خانہ کعبہ اور بیت اللہ کی بنیاد بنتا ہے، جو کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے دور سے اس کی ابتدا ہوتی ہے۔ اچھا، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا میں تشریف لائے تو سب سے پہلے تو آہوزاری میں مشغول رہے، اور کافی عرصے توبہ استغفار کرتے رہے، روتے رہے، اور آپ کے بارے میں آتا ہے آپ اتنا گریہ وزاری کرتے تھے کہ آپ جس جگہ گریہ زاری کرتے وہاں زمین تر ہو جاتی، اور پھر اس تر زمین کی وجہ سے وہاں پودے اور چھوٹے چھوٹے پتے نکل آیا کرتے تھے، اتنا آپ آہوزاری کرتے۔ خیر، جب آپ کی توبہ قبول ہوئی تو پھر اللہ تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا کہ آپ بیت اللہ کا طواف کریں، اور آپ کو اس کی سمت بتائی گئی کہ یہ کہاں ہے۔ اچھا، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے جب آپ زمین پہ اترے تو وہ جو جس جگہ اترے تھے وہ یہ ہمارے ہندوستان پاکستان کا علاقہ تھا، ہند کا علاقہ، اور پھر جب آپ کو کہا گیا کہ آپ بیت اللہ کا طواف کریں تو زمین آپ کے لیے سمیٹ دی گئی، اور آپ مکہ مکرمہ کی طرف گئے، اور آپ نے خانہ کعبہ کا پھر طواف بھی کیا، اور اس کو حج سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ آپ نے خانہ کعبہ کا حج ادا کیا، اور ایک روایت کے مطابق آپ نے ہند سے 40 مرتبہ پیدل
خانہ کعبہ کی طرف آپ تشریف لے کے گئے ہیں اور آپ نے حج کیے ہیں. تو یہ خانہ کعبہ کی تاریخ ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوتی ہے. اللہ اکبر. اچھا میں آپ سے دوسرا سوال یہ کروں گا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کو کیسے دوبارہ تعمیر کیا؟ ایک بار تو حضرت آدم علیہ السلام نے کر لیا، اب جب دوسری بار اس کی تعمیر ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوبارہ اس کی تعمیر کیسے کی؟ ماشاء اللہ یہ بھی بڑا ہی نصیحت آموز اور بہت ہی ایمان افروز واقعہ ہے. آپ کے اس سوال کے جواب سے پہلے میں اس کے کچھ تاریخی پس منظر میں جانا چاہتا ہوں. صحیح ہے. حضرت آدم علیہ السلام کے کچھ عرصے کے بعد مختلف انبیاء کرام آتے رہے. صحیح ہے. حضرت نوح علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا جب بت پرستی شروع ہو چکی تھی. حضرت نوح علیہ السلام نے کافی تبلیغ دین فرمائی اور پھر بالآخر ایک طوفان نوح آیا جسے ہم طوفان نوح کہتے ہیں. بہت ہی بڑا طوفان آیا اور وہ طوفان ایسا تھا کہ جس نے روئے زمین کے تمام حصے کو پانی سے بھر دیا اور صرف وہ لوگ محفوظ رہے جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں تھے. تو جب پوری سرزمین پانی سے بھر گئی تو ظاہر سی باتیں جتنی عمارتیں تھیں ان سب کو نقصان پہنچنا تھا. تو خانہ کعبہ کی جو تعمیر تھی جنہیں فرشتوں نے اور حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں بنایا گیا تھا اس تعمیر کو اٹھا کے دوبارہ جنت میں لے جایا گیا. صحیح. پھر خانہ کعبہ کے مقام پر پھر کچھ بھی ایسی چیز تھی نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہاں کچھ ایسی برکت تھی اور ایسا امتیاز تھا کہ اگر کوئی وہاں جائے تو اسے اندازہ ہو جائے کہ یہاں خانہ کعبہ تھا. مطلب کچھ نشانیاں تھیں، کچھ نشانیاں رہ گئی. صحیح ہے. لیکن خانہ کعبہ کی جو اصل اسٹرکچر تھا وہ اٹھا کے آسمان کی طرف لے جائے. صحیح ہے. پھر وقت گزرتا رہا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دور آیا. آپ کا جو مسکن تھا وہ بیت المقدس تھا. صحیح ہے. یعنی شام اور فلسطین کا علاقہ تھا. وہاں کے رہائشی وہاں کے تھے، مکہ کے نہیں تھے. صحیح ہے. لیکن 99 برس کی عمر میں جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا فرمائے تو اللہ تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا کہ آپ اپنے اس ننھے بیٹے اسماعیل کو اور ان کی والدہ بی بی ہاجرہ کو وادی مکہ میں چھوڑ کے آ جائیں. صحیح. جہاں خانہ کعبہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی زوجہ کو اور چھوٹے بیٹے اسماعیل کو لے کر مکہ مکرمہ، جہاں آج مکہ مکرمہ ہے، وہاں لے آئے اور ایک گھنے درخت کے نیچے چھوڑ دیا. صحیح. اور کچھ بھی نہیں کہا اور چھوڑ کر واپس جانے لگے. بی بی ہاجرہ نے پیچھے سے آواز دی کہ آپ ہمیں کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں، لیکن آپ نے جواب نہیں دیا. ایک آدھ مرتبہ پھر سوال کیا. صحیح. لیکن آپ نے جواب نہیں دیا. پھر بی بی ہاجرہ نے یہ پوچھا کہ کیا اس میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں اس میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. صحیح. تو پھر بی بی ہاجرہ نے یہ کہا کہ پھر اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں فرمائے گا، اور آپ خاموشی سے وہاں بیٹھ گئی اپنے چھوٹے سے بیٹے اسماعیل کو لے. اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. اے ہمارے رب، میں نے اپنی کچھ اولاد کو تیرے عزت والے گھر کے پاس ایک ایسی وادی میں ٹھہرایا ہے جس میں کوئی کھیتی نہیں ہے. صحیح. یاد رہے کہ یہ وہ مقام تھا کہ جہاں کوئی انسان نہیں. اللہ اکبر. دن میں تپتی دھوپ ہوتی، کوئی سائے دار جگہ نہ تھی، اور رات میں تنہائی اور اندھیرا ہوتا، کوئی انسان نہیں، کوئی اپنا نہیں، کوئی پرایا نہیں. اللہ اکبر. اور بالکل اس وادی میں حضرت اسماعیل علیہ السلام اور آپ کی والدہ حضرت بی بی ہاجرہ. پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کچھ بڑے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ جائیں اور پھر دوبارہ سے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائیں. صحیح. اب یہاں سے دوبارہ خانہ کعبہ کی تعمیر کا آغاز ہوتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کے ساتھ خانہ کعبہ کی تعمیر فرماتے ہیں اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کو اینٹیں لا کے دیتے تھے اور آپ گاڑے سے اس کی تعمیر کیا کرتے. اچھا اس کے بھی کوئی روشنی فرمائیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ دوبارہ جائیں اور خانہ کعبہ کی تعمیر کریں، کیونکہ آپ تو کئی سال پہلے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور اپنی زوجہ کو وہاں چھوڑ کر آئے تھے، تو جب آپ وہاں پہنچے تو کیسے ملاقات ہوئی، کیسے پتہ چلا، تاکہ ہمارے ناظرین کو پتہ چل سکے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب لوٹے کئی سالوں بعد تو آپ کو
آپ کے جب بیٹے تھے ان سے ملاقات کیسے ہوئی، وہ واقعہ کیا ہے، اس میں بھی تھوڑی سی نظر ثانی فرمائیں۔ ملاقات اس سے پہلے ہوتی رہی ہے، اور اس کے اندر بیچ میں ایک اور واقعہ آتا ہے جو کہ ہم کسی اور مقام پہ بیان کریں گے۔ وہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام بس ابھی تھوڑے ہی بڑے ہوئے تھے کہ والد کے کچھ ہاتھ بٹائیں، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں یہ دکھایا کہ آپ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ اللہ، یہاں سے پھر وہ ایک دوبارہ سے وہ واقعہ شروع ہوتا ہے جو تاریخ کا حصہ ہے، اور قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے۔ اور یہ جو تعمیر کعبہ کا معاملہ ہے یہ اس قربانی کے بعد کا ہے۔ اچھا اچھا، صحیح۔ تو ملاقات کے سلسلے پہلے ہوتے رہے، اور پھر یہ تعمیر کا سلسلہ شروع ہوا، اور پھر یہاں پر جب تعمیر اتنی ہو گئی کہ جتنا انسانی قد ہوتا ہے تو اتنی تو تعمیر ہو گئی، پھر اب اوپر مزید تعمیر کرنی تھی۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم نے کہا کہ کچھ پتھر لے کے آؤ تاکہ میں اس کے اوپر کھڑا ہوں اور تعمیر کروں۔ تو مکہ مکرمہ کا ایک مشہور پہاڑ ہے جبل ابو قبیس، صحیح ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام وہاں گئے پتھر اٹھانے، تو حضرت جبریل امین سے ملاقات، سبحان اللہ۔ اور حضرت جبریل امین نے کہا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ 2 جنتی پتھر اترے ہیں، ماشاء اللہ، آپ یہ 2 پتھر لے جائیں، ایک کو خانہ کعبہ میں نصب کرنا ہے، سبحان اللہ، اور ایک کے اوپر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کریں گے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ دونوں پتھر حضرت اسماعیل اٹھا کے اپنے والد کی خدمت میں لے آئے۔ صحیح۔ اور اب جو ایک پتھر تھا وہ حجر اسود جسے خانہ کعبہ کی سمت میں لگایا گیا ایک طرف، اور دوسرا وہ پتھر جسے مقام ابراہیم کہتے ہیں، یہ بھی جنت سے اترا ہے۔ اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پہ کھڑے ہوئے تو یہ پتھر لفٹ کا کام دیتا تھا، جتنی خانہ کعبہ کی تعمیر اوپر ہوتی رہتی یہ بھی اتنا اونچا ہوتا رہتا۔ سبحان اللہ۔ اور پھر جب خانہ کعبہ کی تعمیر پوری ہو گئی تو یہ پتھر بھی دوبارہ اپنی جگہ پہ آ گیا، اور آج بھی یہ محفوظ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَاتَّخَذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کی جگہ بناؤ۔ اور یہ مستحب ہے کہ جب بندہ طواف کر لے تو مقام ابراہیم کے پاس آ کے 2 نفل ادا کرے۔ جی بالکل ایسے ہی۔ اور اگر جگہ نہیں ہے تو پورے حرم میں کہیں بھی ادا کر سکتا ہے، لیکن مستحب یہ ہے کہ مقام ابراہیم پہ آ کے 2 رکعت ادا کرے۔ تو یہ دوبارہ تعمیر نو تھی خانہ کعبہ۔ اچھا، ایسے واقعہ سے ایمان تازہ بھی ہوتا ہے۔ اچھا، یہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر کر لی۔ اچھا یہ بتائیں، تاریخ کے اندر کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ خانہ کعبہ کی دوبارہ سے تعمیر ہوئی ہو اور کوئی اس کا ذکر، کوئی واقعات ایسے ہوں؟ جی بالکل، کیونکہ خانہ کعبہ کی جو تعمیر ہوئی تھی وہ ایک انسانی تقاضوں کے مطابق تھی۔ صحیح ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جب وقت گزرتا ہے تو عمارتیں پرانی بھی ہو جاتی ہیں، پھر کچھ حالات کے بھی تھپیرے ہوتے ہیں، بارشیں ہوتی ہیں، دھوپ ہوتی ہے، تو ان چیزوں سے عمارات کو نقصان پہنچتا ہے۔ تو خانہ کعبہ کی چھت بھی تھوڑی سی متاثر ہو گئی تھی جب قریش کا دور تھا، اور پیارے آقا علیہ السلام دنیا میں تشریف لا چکے تھے، لیکن آپ نے ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا۔ صحیح۔ تو پھر خانہ کعبہ کی جو چھت تھی وہ خستہ حال ہو گئی تھی، تو پھر قریش نے یہ عہد کیا کہ ہم چلیں خانہ کعبہ کی دوبارہ سے تعمیر کرتے ہیں۔ اب یہ واقعہ بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ قریش نے سوچا کہ بھائی خانہ کعبہ کی تعمیر تو کریں گے لیکن کریں گے پاک کمائی سے۔ صحیح۔ اب جب پاک کمائی سے انہوں نے اینٹیں اور گاڑا وغیرہ جمع کیا تو کچھ مٹیریل کم پڑ گیا۔ اللہ اکبر۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ خانہ کعبہ کو تعمیر کیا تھوڑا چھوٹا، اور جو پوری جو خانہ کعبہ کی باؤنڈری تھی اس کے اوپر نشان لگا دی، جسے ہم آج حتیم کے نام سے جانتے ہیں۔ صحیح۔ یہ جو حتیم کا حصہ ہے خانہ کعبہ کے ایک طرف راؤنڈ سا حصہ ہے، یہ خانہ کعبہ ہی کا حصہ ہے۔ اچھا، جو بندہ حتیم میں داخل ہو گیا گویا وہ خانہ کعبہ ہی میں داخل ہوا۔ مطلب اس سے مراد یہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کی تھی تو حتیم اندر تھا، جی جی، اور جب قریش کی طرف سے تعمیر ہوئی تو آپ نے ایسے کہا کہ وہ پاک کمائی سے اور پیسے کم پڑے تو اس کے حوالے سے پھر اس کو چھوٹا کر دیا گیا، اس کی تعمیر چھوٹی کر دی گئی۔ صحیح ہے، لیکن حتیم کا نشان لگا دیا گیا تاکہ لوگوں کو اندازہ رہے۔ اللہ اچھا، یہ بھی رب کی حکمت ہو سکتی ہے۔ صحیح ہے کہ آپ دیکھیں کہ اس وقت تو لوگ افراد انسان کم تھے، تو خانہ کعبہ میں چلے جاتے تھے اور جانے کی ایک سعادت مل جاتی تھی۔ صحیح۔ لیکن آنے والے دور میں انسانوں کا جم غفیر یہاں آنا تھا، اب ہر شخص تو خانہ کعبہ میں داخل ہو نہیں سکتا۔ صحیح۔ تو یہ حتیم کا جو تصور مل گیا، اس سے یہ ایک اعزاز مل گیا آج اس امت کو بھی
کہ اب وہ بھی حتیم سے گزر کر خانہ کعبہ میں داخل ہونے کی ایک جو خوش نصیبی ہے اس کو حاصل کر لیتے ہیں. مطلب یہ بھی اللہ کی ایک حکمت تھی جو اس دوران جو نا ظہور ہوا، اس کا حکمت کم کہہ سکتے ہیں اس میں. حکمت کا ظہور ہوا کہ آج ہم خانہ کعبہ میں ویسے تو جا کے داخل نہیں ہو سکتے، صحیح بات ہے، لیکن حتیم میں جا سکتے ہیں. صحیح ہے، حتیم میں گئے تو گویا ہمیں یہ فضیلت مل گئی کہ ہم خانہ کعبہ میں داخل. الحمدللہ. اور اب تو خیر حتیم میں داخل ہونا بھی بہت مشکل ہو گیا ہے کیونکہ اب رش اتنا بڑھتا جا رہا ہے، لیکن پھر بھی ممکن ہے. صحیح. خانہ کعبہ میں تو داخل ہونا اب تو ممکن رہا ہی نہیں نا، کیونکہ دروازے بھی بند ہیں اور پھر ایک پروٹوکول ہے، اس کے بغیر کوئی جا نہیں سکتا. حتیم میں ویسے ہی جا سکتے ہیں، تھوڑا رش ہے، تھوڑا وقت لگے گا، لیکن جا سکتے ہیں. تو یہ حتیم کا ایک یہ حصہ چھوڑ دیا گیا. اچھا، اب جب تعمیر ہو گیا نا، اب حجر اسود کون لگائے؟ اللہ اکبر. اب جب حجر اسود کو لگانے کی باری آئی تو شروع میں تھوڑی بہت چپکلش ہوئی، تو میں ہوئی، اور بات بڑھ گئی. دور جاہلیت تو پہلے سے تھا. اللہ. اب تلواریں نکل آئی. اللہ اکبر. مختلف قبیلے والے کہتے ہیں کہ بھئی یہ ہمارا حق ہے، کوئی کہتا ہمارا حق ہے، ہمارے قبیلے کا یہ اعزاز ہے، کوئی کہتا ہمارے قبیلے کا یہ اعزاز ہے، ہم لگائیں گے. اب فیصلہ ہو نہیں رہا تھا. اب یہاں دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذہانت، فطانت، اللہ تعالیٰ نے کیا آپ کو کمال عطا فرمایا. سبحان اللہ. اس بہت بڑے فساد اور خون خرابے سے امت کو اور اس وقت کے قریش مکہ کو اور مکے کی سرزمین کو بچایا پیارے آقا علیہ السلام. سبحان اللہ. آپ نے یہ فیصلہ فرمایا کہ ایسا کرتے ہیں کہ ہم حجر اسود کو رکھتے ہیں ایک چادر میں. سبحان اللہ. اور وہ چادر ہو لمبی. اللہ اکبر. سارے قبیلوں کا نمائندہ اس چادر کا ایک حصہ پکڑ. سبحان اللہ. اور پھر اس چادر کو لگایا گیا، بہت لمبا کر کے بچھایا گیا، اس میں حجر اسود کو رکھا گیا اور سب نے اس چادر کا حصہ پکڑ لیا. سبحان اللہ. اور پھر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حجر اسود کو اس چادر کے ذریعے خانہ کعبہ میں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو یوں حجر اسود خانہ کعبہ میں نصب ہوا اور یوں اس کا یہ سلسلہ رہا. پھر کیا ہوتا رہا کہ پھر جو قریش کی تعمیر تھی اسی کی بنیاد پر آج بھی خانہ کعبہ ہے. سبحان اللہ. یعنی جس طریقے سے وہ تھی آج بھی وہی ہے. لیکن درمیان میں کچھ عمرا گزرے جنہوں نے اس میں تھوڑی بہت تبدیلی کی، لیکن پھر حجاج بن یوسف نے خانہ کعبہ کو دوبارہ سے قریش والی تعمیر پر اس کو قائم کر دیا. اور اس کے بعد آج تک یہ اسی طرح قائم ہے. آخری بار جو اس کی مرمت ہوئی ہے وہ ترکی دور میں ہوئی ہے. مرمت سے مراد یہ ہے کہ کہیں پہ تھوڑا بہت کام کرنے کی ضرورت پیش آئی تو وہاں پہ کچھ ورک کر لیا گیا، لیکن دوبارہ سے تعمیر نہیں کیا گیا. صحیح. حجاج بن یوسف نے آخری مرتبہ اس کو تعمیر کی. صحیح. اور اب تک وہ اسی طرح چلا آ رہا ہے. اچھا علامہ صاحب، مجھے بتائیں کیا بیت اللہ کی حفاظت کا کوئی معجزاتی واقعہ بھی ہوا ہے؟ جیسے ہم اصحاب فیل کو سنتے ہیں، اس کے اندر پوری تفصیل ہے اس کی، تو اس کے اوپر تھوڑی روشنی ڈالیں آپ. اگر ہم خانہ کعبہ کی حفاظت کی بات کریں تو اس کی دو جہتیں ہیں. ایک جہت یہ ہے کہ جو اس کا اسٹرکچر ہے وہ محفوظ رہے. صحیح ہے. اور دوسری جہت یہ ہے کہ اس کے اوپر جو مملکت یا قبضہ ہے اس اعتبار سے اس کی حفاظت. تو جو اس کا اسٹرکچر ہے اس کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے پہ لی ہے. وہ تاریخی حوالوں سے اور قرآن کی آیات اس پر گواہ ہیں. جیسا کہ نوح علیہ السلام کے دور میں جب طوفان آیا تو جو اس کا اسٹرکچر تھا وہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت فرمائی اور وہ آسمانوں پہ اٹھا لیا گیا. بے شک. اسی طریقے سے ابرہا خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے آیا تھا. تو جب اس نے یہ ارادہ کیا اور وہ اپنے بڑے بڑے ہاتھیوں کا لشکر لے کر آیا تو اللہ تعالیٰ نے ابابیل کو بھیج کر اس کے لشکر کو تہس نہس کر دی. اور ہمیں اس بات کا پورا یقین ہے کہ مستقبل میں بھی خدا نخواستہ کوئی ایسی طاقت خانہ کعبہ کو ڈھانے کی کوشش کرے گی. اللہ نہ کرے کوئی ایسی نوبت پیش آئے تو اگر مسلمان اس کا دفاع کر سکے تو ٹھیک ہے، نہیں تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے گا. لیکن اگر ہم دوسری جہت سے بات کریں کہ خانہ کعبہ پہ تسلط کی تو یہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے اس دور کے لوگوں پہ چھوڑ دیا. جیسے کہ حضور علیہ السلام کے دور سے پہلے اس میں 360 بت رکھے گئے تھے. یہ کفار کے تسلط میں تھا. اللہ. پھر پیارے آقا علیہ السلام نے تبلیغ دین فرمائی اور پھر آپ مدینہ منورہ تشریف لے گئے. پھر آپ دوبارہ مکے پہ آئے اور پھر آپ نے مکہ فتح کیا اور خانہ کعبہ کو دوبارہ اسلامی تسلط میں لے کر آئے. الحمدللہ. تو یہ تو تبدیل ہوتا رہے گا حالات کے حساب سے.
کبھی اہل حق کے پاس، کبھی کسی اور کے پاس. یہ تسلط والا معاملہ چینج ہوتا رہے گا، لیکن جو اس کا اسٹرکچر ہے وہ محفوظ رہے گا، اسی حالت پہ رہے گا. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کے اسباب مہیا فرماتا رہے گا. سبحان اللہ. علامہ صاحب مجھے بتائیں کہ آج کے دور میں خانہ کعبہ کی تاریخی اور روحانی اس کا کیا مقام ہے؟ کیا اس میں کوئی تبدیلی بھی آئی ہے؟ اگر تبدیلی کی بات کریں تو اس کی عظمتوں میں اضافہ ہی ہو رہا ہے. الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو دین ہمیں دیا ہے اس کے جو 5 ارکان ہیں اس میں سے ایک رکن حج ہے. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مسلمان ہر سال ذوق و شوق کے ساتھ حج کے لیے جاتے ہیں، اور ہر سال اس کی تعداد میں اضافہ ہی ہوتا ہے. الحمدللہ. اور اگر صرف طواف کی بات کریں جو پورا سال ہوتا رہتا ہے، اس میں بھی اگر آپ آج سے 2 سال پہلے دیکھ لیں، 5 سال پہلے دیکھ لیں، تو ہر سال ہر مہینے اس میں بھی اضافہ ہوتا رہتا ہے، اور مسلمانوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. مسلمان جب اس دنیا میں ہیں اور جتنی بڑی تعداد میں ہیں اتنی بڑی تعداد میں عبادتیں ہو رہی ہیں، سجدے ہو رہے ہیں، نمازیں ہو رہی ہیں، وہ سب خانہ کعبہ ہی کی طرف رخ کر کے ہو رہی ہیں. تو جو اس کی عظمتوں کا چرچا ہے وہ بڑھ ہی رہا ہے، اس کی عظمتیں اور رفتیں پورے عالم میں مزید پھیل ہی رہی ہیں. ماشاءاللہ. جی ناظرین، یہ تھا ہمارا پہلا ایپیسوڈ، اور اس کے اندر ہم نے بتایا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کب ہوئی، کس کس نبی نے کی، بنیاد کیسے رکھی گئی، اور ہمارے ساتھ موجود تھے حضرت علامہ مولانا مدنی رضا صاحب. آپ کا بہت شکریہ. آپ انشاءاللہ یہ جو ایپیسوڈ ہے اس کو ضرور دیکھیے گا، اور ہمارا جو نیکسٹ ایپیسوڈ آنے والا ہے اس میں ہوں گی حرم کی یادیں، مدینے کی یادیں. تو آپ سب ہم سے جڑے رہیے.